بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ نے بیان فرمایا تھا کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی حالت میں اس کا معنی حقیقی اور معنی مجازی مراد نہیں لے سکتے، بلکہ یا تو معنی حقیقی مراد لیں گے اور اگر کوئی قرینہ موجود ہوگا تو معنی مجازی مراد لیں گے۔ ہمارے یہاں معنی حقیقی اور معنی مجازی ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ اسی پر تفریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال محمد، امام محمد علیہ رحمہ نے فرمایا اذا اوصى لموالیہ، جب کسی نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی۔ یہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ موالی مولا کی جمع ہے، اور مولا آقا کو بھی کہتے ہیں یعنی جس نے اس کو آزاد کیا، اور مولا آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں یعنی جس کو اس نے آزاد کیا، اسی کی جمع ہے موالی۔ فرماتے ہیں کسی شخص نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی، وَلَهُ مَوَالٍ، اور اس کے ایسے موالی ہیں اعتقہم کہ جن کو اس نے آزاد کیا ہے۔ مثلا اس نے بنی فلاں کو آزاد کر دیا، مان لیجئے بنی بکر کو اس نے آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، بنی بکر اس کے غلام تھے تو بنی بکر کو اس نے آزاد کر دیا۔ فرماتے ہیں وَلِمَوَالِيهِ مَوَالٍ اعتقوہم، اور اس کے موالیوں کے لیے بھی موالی ہیں جن کو انہوں نے آزاد کیا، یعنی زید نے بنی بکر کو آزاد کیا اور بنی بکر کے غلام ہو گئے تھے بنی خالد، تو بنی بکر نے بنی خالد کو آزاد کر دیا۔ تو اب زید جو ہیں زید کے موالی ہیں، پھر زید کے موالی ہیں۔ تو فرماتے ہیں اب زید نے اپنے موالی کے لیے وصیت کر دی، تو فرماتے ہیں کانت الوصیۃ لموالیہ، تو وصیت زید کے موالی کے لیے ہوگی، یعنی وصیت کرنے والا جو ہے، یہاں مثال میں ہم نے زید لے لیا ہے، زید کے موالی کے لیے ہوگی دونا موالی، نہ کہ زید کے موالی کے لیے، یعنی زید کے موالی کون ہیں؟ بنی بکر، تو وصیت بنی بکر کے لیے ہوگی، بنی بکر کے جو موالی ہیں یعنی بنی خالد، ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موالی کا معنی حقیقی کیا ہے کہ جس کو زید نے آزاد کیا، یہ اس کا معنی حقیقی ہو گیا، اور معنی مجازی یعنی زید کے موالی کے جو موالی ہیں یعنی زید نے جن کو آزاد کیا اور انہوں نے جن کو آزاد کیا، وہ بھی معنی مجازی ہے۔ کیسے معنی مجازی ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی بنی بکر کے واسطے سے وہ بھی زید کے موالی میں داخل ہیں، لیکن یہ حقیقتاً ہے اور وہ مجازاً ہے۔ اور یہ ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں معنی حقیقی اور معنی مجازی جمع نہیں ہوں گے ہمارے مذہب میں، تو اس لیے وصیت صرف وصیت کرنے والے کے موالی کے لیے ہوگی، اس کے موالی کے لیے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وفی السیر الکبیر، اور سیر کبیر میں امام محمد علیہ رحمہ نے فرمایا کیا لو استأمن اہل الحرب علی آبائہم لا تدخل الاجداد فی الامان۔ فرماتے ہیں کہ امام محمد علیہ رحمہ نے سیر کبیر میں فرمایا کہ اگر حربی کافروں نے امان لی اپنے آبا پر تو اس میں اجداد داخل نہیں ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ وہی جو ہمارا مذہب ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی ایک ساتھ مراد نہیں لے سکتے۔ تو یہ لفظ آبا جو ہے یہ فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے باپ میں، ٹھیک ہے، اور مجاز ہے اجداد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی باپ ہیں، کس کے توسط سے؟ باپ کے توسط سے، یعنی وہ بھی آبا ہیں لیکن حقیقتاً آبا نہیں ہیں، بلکہ جو حقیقی باپ ہے اس کے توسط سے کیا ہیں؟ وہ باپ ہیں، تو وہ مجازاً باپ ہیں نہ کہ حقیقتاً۔ اور یہ ہم نے فرما دیا، اور یہ ہم نے بیان کر دیا، کیا بیان کر دیا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مسئلے میں دونوں معنی یعنی معنی حقیقی اور معنی مجازی مراد نہیں لے سکتے۔ تو فرماتے ہیں جب اس سے حقیقی باپ مراد لے لیے تو اب اس سے اجداد کو مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا ہمارے یہاں ممتنع ہے۔ اب ایک بات یہ آ گئی، تو کیا جس طرح سے اجداد آبا کی اس میں آبا کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے، تو کیا پوتے پر پوتے لکڑ پوتے یہ جو ہیں کیا یہ بھی بیٹوں کے اس میں داخل نہیں ہوں گے؟ مثلا اہل حرب نے اپنے بیٹوں پر اگر امان لی
تو کیا بیٹے داخل ہوں گے امان میں، اور پوتے پر پوتے وغیرہ یہ امان میں داخل ہوں گے یا داخل نہیں ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر اہل حرم نے اپنے باپوں پر امان لی تو اجداد تو داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ مجاز ہے، حقیقی مجازن باپ ہیں، حقیقتاً باپ نہیں ہے، کیونکہ وہ باپ کے واسطے سے ہیں۔ لیکن اگر بیٹوں پر امان لی تو بیٹوں کے بیٹے اس میں داخل ہوں گے۔ کیوں داخل ہوں گے؟ اس لیے نہیں کہ لفظ بیٹا جو ہے ان کو شامل ہے پھر، بلکہ اس لیے داخل ہیں کہ جو ہے ظاہر اسم یعنی ابنا جو ہے وہ عرفاً ان کو شامل ہے، یعنی عرفاً شامل ہے کہ جب ابنا بولا جاتا ہے تو اس میں بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے سب داخل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی آدم ہے، اور کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد وہی نہیں ہوتے کہ جو ہاشم کے جو ایک دم سگے بیٹے ہیں یا جو حقیقی بیٹے وہ مراد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کون ہوتے ہیں اس میں اس کے بیٹوں کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، یہاں تک کہ جب تک سلسلہ چلتا رہے گا سب مراد ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ عرف میں ظاہر اسم عرف کے اعتبار سے ان کو شامل ہوتا ہے، اس لیے جو ہے بیٹے کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ اور یہ یعنی خون کی حفاظت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو یہ طبعاً داخل ہو جائیں گے۔ کیا ہے کہ بیٹوں کے بیٹے جو ہیں وہ طبعاً داخل ہو جائیں گے، اور یہ فروع ہی میں مناسب ہے، کیونکہ اجداد جو ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے ہیں، اور بیٹے، بیٹوں کے بیٹے اور ان کے بیٹوں کے بیٹے وغیرہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ فروع ہوتے ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ اصل جو ہے وہ فرع کے تابع نہیں ہوتی ہے، فرع اصل کے تابع ہوتی ہے، اس لیے کیا ہے؟ اجداد داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ باپ کی کیا ہے؟ اصل ہے۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں وَلَوِ اسْتَأْمَنُوا عَلَىٰ أُمَّهَاتِهِمْ، اور اگر اہل حرم نے امان لی اپنی ماؤں پر، تو فرماتے ہیں لا يثبت الأمان فی حق الجداد، تو پھر جداد کے حق میں بھی کیا ہوگا؟ امان ثابت نہیں ہوگی۔ کیوں امان ثابت نہیں ہوگی؟ وہی بات کہ جیسا کہ باپ وہ اصل تھا، حقیقی تھا، اور دادا وغیرہ وہ مجازی تھے، اسی طرح جو ہے ماں وہ ہوتی ہے جو والدہ ہو، اور فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ ماں کے واسطہ سے یا باپ کے واسطہ سے ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو مطلب باپ کو جو جد کہا جاتا ہے یا ماں کو جدہ کو کہہ دیا جاتا ہے، نہیں، جد کو جو اب کہا جاتا ہے یا ماں کو جو جدہ کہہ دیا جاتا ہے وہ مجاز کے طریقے پر ہوتا ہے۔ اب اگر ان دونوں کو مراد لے لیا جائے، یعنی ماؤں پر امان لی اور جداد داخل کر لی جائے، اور آبا پر امان لی اور کیا کہتے ہیں اجداد داخل کر لیے جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لازم